ہر وقت آپ کو رکھے باخبر، ہمیشہ سچ کی خبر پر نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتہ راولاکوٹ کے مقام پر غازی ملت فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ چوتھا ٹورنامنٹ تھا جو بانی آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان کے نام پہ راولاکوٹ میں منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے مختلف فٹ بال کی ٹیموں نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں سردار شفقت ضیاء صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں پل نیوز کے، اور سینئر صحافی ظفر نذیر صاحب۔ شفقت صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو پل نیوز آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو چوتھا ایونٹ ہوا ہے غازی ملت فٹ بال ٹورنامنٹ کا، اس کے حوالے سے آپ کے کیا کوئی مشاہدات ہیں تو ناظرین سے شیئر کیجیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بال کا اس سے پہلے بھی ظاہر ایونٹ ہوتے رہے ہیں اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی پونچھ کی سرزمین جو ہے اس حوالے سے بھی سارے آزاد کشمیر کے اندر آگے ہیں، اور یہ جو ایونٹ ہوا بالخصوص اتنا بڑا ایونٹ آزاد کشمیر کی تاریخ میں شاید ہی ہوا ہو۔ جو مجھے جس بات کا مشاہدہ ہے، اور میں نے کھیلوں میں خود بھی حصہ بھی لیا ہے، رپورٹنگ بھی کی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر اتنا بڑا ایونٹ کھیلوں کا اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ سردار محمد ابراہیم خان صاحب جو بانی آزاد کشمیر بھی ہیں، ان کے نام سے، ان کی شخصیت کے نام سے یہاں پہ یہ اتنا بڑا ایونٹ کرانا، یقیناً یہ جو ہے وہ بہت بڑی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کا، اور جو فٹ بال کے حوالے سے دیگر جو ادارے ہیں سپورٹس والے، انہوں نے جو کام کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایونٹ تھا جس پہ وہ سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ظفر بھائی، آپ کی کیا کوئی مشاہدات ہیں اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ جی، شفقت صاحب نے جیسے بات اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو آگاہ کیا ہے، تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ پاکستان کے جو چاروں جو صوبے تھے ان کو باشامل جی بی اور آزاد کشمیر کی ٹیم بھی یہاں پہ اس کو کھیلی ہے میچ، اور وہ میچ جو توقع کی جاتی تھی جو سٹارٹ ہوا تو اس طرح کی نہیں کی جاتی تھی۔ جو کمیٹی تھی اس کی بھی ایسی رائے نہیں تھی کہ اتنا بڑا رش ہوگا۔ خاص طور پہ ہمیں جو ڈے نائٹ کے جو میچ ہوئے ان میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو تھے، فیملیز جو تھی، وہ اپنے بچوں کے ہمراہ وہاں پہ تشریف لے آئی، اور جو تفریح کا جو ذریعہ تھا بڑا بہترین وہ آگے چلتا گیا۔ جو میچز آگے چلتے گئے، اور ساتھ ساتھ جو عوام کی طرف سے جو رش تھا وہ بھی اسی رفتار سے بڑھتا گیا۔ خاص طور پہ جو فائنل کے سین تھے تو وہ اسٹیڈیم میں جو جگہ تھی وہ کم پڑ گئی، اور جو تماشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں پہ بڑا مشکل وہاں پہ پیش آئی۔ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی وہ جگہ نہیں تھی کہ وہ بے شمار لوگ جو کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے جو لوگ تھے وہ ان کو بیٹھنے کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ملی ہے۔ شفقت صاحب، اس سے پہلے جو لوگوں کا ایک راولاکوٹ کے بارے میں رائے تھی کہ یہ لوگ دھرنے ہی دیتے ہیں، مزاحمتی تحریکیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ جو ایونٹ ہوا ہے راولاکوٹ میں فٹ بال ٹورنامنٹ جو ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہمارے بیرون ممالک میں لوگ ہیں ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اس میں کس طرح بہتری ہو سکتی ہے، جو کہ اس میں کمی کوتاہی تھی آئندہ کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ احتجاج اور ان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیادیں رکھنے والے اور بغاوت کا یہاں سے اعلان کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور آج بھی جو عوام کے حقوق کے حوالے سے مزاحمت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پونچھ کی بالخصوص تاریخ ہے وہ کھیلوں میں بھی تمام ڈسٹرکٹ سے ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ ہماری جو ہاکی کی ٹیم ہے وہ اسی طرح فٹ بال میں، کرکٹ میں، تمام ہی کھیلوں میں جو ہے ہم جو خاص طور پہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے لوگ ہیں یہ پیچھے نہیں رہے، اور یہ بھرپور جو ہے ایونٹ یہاں پہ کروا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اور بہت ہی کامیاب ایونٹ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں کہ جو کمی محسوس ہوئی ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ اسٹیڈیم ہونا چاہیے تھا فٹ بال کا، وہ جو یہ کراؤڈ تھا اس نے یہ ثابت کیا کہ ابھی ابتدا ہی ہے، تو یہ اسی طرح کے ایونٹ رہے تو آنے والے عرصے میں مزید یہ اپنی جو ہے وہ تنگی دامن
جو ہے وہ سامنے آئے گی. بہت تنگی محسوس ہوئی ہے کہ جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں, جس طرح ظفر نے بتایا کہ سائڈوں پہ کھڑے تھے, گراؤنڈ کے اندر بالکل جو ہے وہ نزدیک ترین جگہوں پہ چلے گئے تھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ جگہ ہی نہیں تھی سائڈوں پہ. تو یہ اس میں ایک چیز یہ محسوس ہوئی ہے کہ گراؤنڈ کی, اسٹیڈیم کی جو ہے تنگی محسوس ہو رہی ہے. ابھی بھی میں اس کو پوری طرح جائزہ لے رہا تھا, تو 2 سائڈوں پہ, جس سائڈ پہ گول ہیں اس سائڈوں پہ کچھ گنجائش مزید موجود ہے. ایک تو ضرورت یہ ہے کہ اس طرف اسٹیڈیم کو مزید بڑھایا جائے, اور ساتھ ساتھ جو لائٹس ہیں ان کی بھی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ جو لگی ہیں لائٹس, اچھا اقدام ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ اس کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لائٹس کا اہتمام تو بڑی جلدی میں اسپورٹس والوں نے کروایا, یہ بہت خوش آئند ہے, لیکن یہ ساری جو ہے وہ ابھی پراپر بجلی پہ یہ سسٹم نہیں چلا. بجلی پہ بھی ہونا چاہیے تھا, بلکہ ابھی تو جس طرح کے بجلی کے حالات ہیں, سولر کے ذریعے اگر مزید اس کے اندر لائٹس لگائی جائیں, جہاں سائٹ پہ گنجائش موجود ہے وہاں لوگوں کے بیٹھنے کی مزید جگہ کا اہتمام کیا جائے. اور ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کمی محسوس ہوئی کہ بہت بڑا کراؤڈ تھا, اور مجھے انتظامیہ کی طرف سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ اس میں بھی ذرا کمی محسوس ہوئی ہے. اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کیونکہ بہت بڑا ایونٹ تھا, اگر کوئی حالات کسی طرح سے بھی خراب ہوتے تو اس کے اثرات الٹے پڑتے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کے لوگ پرامن بھی ہیں, اور میچ کے حوالے سے جو دلچسپی ہے کھیلوں کے ساتھ وہ سامنے آئی ہے. البتہ یہ جو کمیاں ہیں اسٹیڈیم کو دور کرنے کے لیے ابھی بھی حکومت کو اس طرف توجہ دے, تو میرا خیال ہے اس سے بھی اچھے ایونٹ آئندہ دیکھنے کو ملیں گے. شفقت صاحب, ناظرین کو یہ جو آرگنائزنگ کمیٹی چیز زراز اکرم صاحب ہو گئے, زاہد صاحب ہو گئے اور دوسرے لوگ تھے, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اتنا بڑا ایونٹ کروایا ہے راولاکوٹ کی سرزمین پر؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں, زاہد صاحب جس طرح سے آپ نے کہا, اور زوراز صاحب ہیں, نعمان صاحب ہیں, اور اس طرح کے نوجوان تھے, انہوں نے اتنے بڑے ایونٹ کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس محنت اور لگن اور دلچسپی کے ساتھ کرایا, میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے یہ اس پورے علاقے کا سر فخر سے بلند کیا ہے, اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ایونٹ کو کروا سکتے ہیں. وہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان راولاکوٹ کو اور حکومتی سطح پہ بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے بھرپور طریقے سے, تاکہ یہ لوگ آئندہ بھی ایسے اقدامات کر سکیں. میں ان کو شاباش دیتا ہوں. ظفر نذیر صاحب, ناظرین کو بتائیے گا کہ جو اتنا ایونٹ ہوا ہے راولاکوٹ میں, بڑا ایونٹ ہوا ہے غازی ملت فٹ بال ٹورنامنٹ کا, اس کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے, مستقبل میں کیا کوئی اثرات ہوں گے؟ جی عامر صاحب, ایک تو یہ کھیلوں کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان تھے ان کو ایک تفریح کا ذریعہ بھی بنا, اور خاص طور پہ ان کو دیگر جو منفی سرگرمیاں ہیں ان میں جانے کے بجائے ان کو مثبت سرگرمیوں میں وہ نوجوان آئیں گے. اور آنے والے دنوں میں یہ راولاکوٹ میں مسئلہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ اس طرف آئیں گے یہ فٹ بال میچ دیکھنے کا. یہ بھی مقصد ہے کہ ان میں بھی اس کا شوق بھی پیدا ہوگا, اور وہ اپنا جو ریاست ہے ملک کا نام بھی روشن کر کے. دوسرا اس کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسٹیڈیم میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کے نام پہ تو ٹورنامنٹ تھا, لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر شہداء, کیپٹن افسر خان شہید, ان کی تصاویر بھی وہاں پہ موجود تھی, اور دیگر جو تصاویر شہداء کی اس چیز کو واضح کر رہی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ نمایاں کیا جا رہا تھا کہ اس ٹورنامنٹ کو بھی ساتھ ساتھ ان کی تصاویر لگا کے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا تھا. اس پیغام کو بھی ہم اس کے بھی اثرات ان دیر تک دیکھیں گے, اور آئندہ بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹ کروائے جائے یہاں پہ, کیونکہ جہاں جو ضلع پونچھ و خاص طور پر راولاکوٹ کا جو موسم ہے یہ ایک وقت ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے, جو اس ایونٹ کے لیے زیادہ موزوں رہتا ہے. ہاں شفقت زیاد صاحب, یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, یہ جو ایک تو کھیلوں کے حوالے سے جس طرح ظفر نے بات کی کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ دوبارہ سرگرمیاں شروع کی جائیں, کیونکہ آج کا بچہ, آج کا نوجوان جو ہے وہ بند کمروں کے اندر موبائل تک جو ہے محدود ہو کر رہ گیا ہے. تو صحت مند سرگرمی اسی طرح سے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ سے جو سیاحت کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, یعنی آپ کے پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ آئے ہوئے تھے,
اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جب ٹیمیں آتی ہیں تو ٹیموں کے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں، تو یونی آپ کے پورے پاکستان سے نمائندے موجود تھے لوگ، اور انہوں نے اس موسم کو بہت انجوائے کیا، اس موسم اور یہاں کی خوبصورتی سے بڑے متاثر ہوئے، اور یقیناً وہ یہ پیغام اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے صوبوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر جب دیں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس دوران بھی جو میں نے دیکھا کہ اکثر ہوٹل جو ہیں ہمارے وہ بک ہو چکے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ سیاحت کے حوالے سے بھی بہت اچھا ایک اس سے فائد ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر سرگرمیاں کی جائیں تو نہ صرف کھیلوں کے اندر بلکہ یہ ہے کہ اس طرح سے سیاحت میں بھی بہت فائد ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ اس ایونٹ کو بہترین ایونٹ تھا، اور اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ نشاندہی کرنی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ایسے آئندہ نہ ہوں، جس طرح سے کہ ایک جو ہمارے کشمیر کا جو ایک کھلاڑی تھا اس نے ایک فول پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور جس طرح سے اس نے اپنے دوسرے جو ٹیم ہے اس کے کھلاڑی کے ساتھ رویہ رکھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں تھا، اور اس سے افسوسناک تھا۔ تو یہ چیزیں کھلاڑی کا یہ کام نہیں ہوتا، کھلاڑی جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، اور پھر یہ سرزمین کشمیر کی، تو اس میں اس طرح کے جو پہلو ہیں، پھر کہیں سے جو نعرے سنے کچھ اچھے نہیں تھے، اس طرح کے ایونٹ میں بڑا ڈیل کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹے چھوٹے اپنے نظریات اور اپنی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک ہو کے انہیں کی ضرورت ہے۔ پھر اس فول کی وجہ سے جس طرح سے اس نے رویہ رکھا تو اس پہ لوگوں کی طرف سے بھی رویہ آیا، دوڑ کے کچھ میدان میں بھی آئے، وہیں سے پتھر بھی نظر آیا چھوٹا موٹا، یہ جو تھوڑا بہت یہ ہے چھوٹا، لیکن اگر اسی کو ہم یہیں پہ آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ چند لوگوں کی وجہ سے پورا جو علاقہ ہوتا ہے، جو پورا ایونٹ ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان چھوٹی موٹی جو ہوئی ہیں چیزیں، ان پہ بھی آئندہ توجہ دینی چاہیے، اور مجموعی طور پہ بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا رہیں گے۔ بہت شکریہ سردار شفقت ضیاء صاحب، ظفر نذیر صاحب کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے، اس امید کے ساتھ کہ راولہ کوٹ کی سرزمین آئندہ بھی ایسے پروگراموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گی اور لوگ محظوظ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہر وقت آپ کو رکھے باخبر، ہمیشہ سچ کی خبر پر نیوز۔